سچی بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے کی بڑے بڑوں نے کوشش کی، اپنی بساط کے مطابق کوشش کی، دل و جان سے کوشش کی، مگر ہر کوئی حیران نظر آیا، ہر کوئی پریشان نظر آیا، ہر کوئی عاجز نظر آیا۔ بریلی کے تاجدار نے وہ ساری بات جو ہے اپنے ایک شعر میں سمجھا دی کہ یہ پاسبل کیسے ہے کہ نبی پاک کی شان بیان کر دی جائے۔ وہ کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ جتنی بار کوشش کر لیں ایسا لگتا ہے الفاظ ہی ختم ہو گئے، بات ہی ختم ہو گئی، ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، کیونکہ شان بہت بڑی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بار کوشش کی، بہت ساری نعتیں لکھی، مگر ایک بار ایسا لگتا ہے اس کیفیت پہ قلم اٹھایا کہ نبی پاک کے لیے کوئی سوٹیبل ورڈ ڈھونڈے جائیں، پیارے آقا کی شان کے مطابق کچھ القاب ڈھونڈے جائیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک کیفیت میں کلام لکھا کہ حضور سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، کہا نہیں ہے، سوال ہو رہا ہے کہ آپ کو سرور کہوں یا مالک و مولا کہوں تجھے؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے۔ اور آخر میں خود ہی کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اگر ایک مبلغ کو کہا جائے، ایک داعی کو کہا جائے کہ جناب رسول اللہ کی شان میں بیان کریں، تو واقعی مبلغ کی بھی کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے۔ نہ اوقات ہے، نہ الفاظ ہیں، نہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس آقا کی شان ہم کیا بیان کریں۔ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنے ذکر کے لیے ہمیں موقع دیا، ہماری زبان کو یہ توفیق دی۔